بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم سب کی زندگی کے اندر ایک مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ بھی اپنی ذات سے متعلق ہے۔ تعلق اس کا محاسبے سے ہے۔ انسان اپنا محاسبہ کرے اور محاسبے کے بعد اپنے آپ کو مخاطب کر کے سوال کرے کہ آخر ایسی کون سی وجہیں ہیں، وہ کیا اسباب ہیں کہ ہم گناہ کو چھوڑ نہیں پاتے۔ گناہ کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ علم کی کمی ہے، علم کی کمی نہیں ہے۔ تقریباً ہر کس و ناکس، ہر مسلمان موٹی موٹی باتوں کو اور بڑے بڑے گناہوں کو وہ جانتا ہے۔ اب کوئی شخص آج کے دور میں یہ دعویٰ کرے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، یہ تو میں جانتا ہی نہیں، تو یہ اس سے بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ گویا کہ صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ دھوکہ دینا گناہ ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ وعدہ خلافی کرنا گناہ ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ کسی کا دل دکھانا گناہ ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ گالی گلوچ کرنا، تہمت لگانا، الزام تراشی کرنا، چغلی غیبت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں گناہ ہیں اور ہر فرد اس کو جانتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے بدنظری کرنا گناہ ہے، سارے نوجوان بڑے چھوٹے سب جانتے ہیں۔ شراب پینا، بدکاری کرنا، چوری چماری کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں گناہ ہیں۔ اس کا علم ہر آدمی کے پاس ہے، علم کی کمی نہیں ہے۔ پھر اسباب کو تلاش کیجئے، وجوہات کو تلاش کیجئے اور اپنے دل سے پوچھئے کہ وجہ کیا ہے ہمارے لیے پرسنل لائف میں کہ ہم گناہ کو چھوڑ کیوں نہیں پاتے۔ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، مراقبے کی ضرورت ہے، اپنے محاسبے کی ضرورت ہے، اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے گناہ چھوٹتے نہیں، تو آخر اس کے اسباب کیا ہیں؟ اسباب تلاش کریں، کوئی نہ کوئی سبب آپ کو مل جائے گا۔ گناہ کا ہو جانا یہ بشری تقاضا ہے، انسان کی فطرت ہے، اس سے غلطی ہو جائے گی۔ معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا، آدم کی پوری نسل خطا کرنے والی، غلطی کرنے والی ہے، لیکن سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی گناہوں کے اوپر اصرار کرے۔ اس لیے آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الخطاؤن التوابون،
گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، لیکن بہترین گناہگار وہ ہیں جو گناہوں کے بعد توبہ کر کے اپنی گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اگر بندے نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد احساس ہوا اور احساس کے بعد اس نے ندامت کے آنسو گرائے اور اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کیا اور اللہ سے معافی تلافی کی اور اس کو اللہ نے معاف کر دیا، تو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے کمن لا ذنب لہ، اس آدمی کی طرح ہو گیا جس نے اب تک گناہ ہی نہیں کیا، گناہ سے پاک صاف ہو گیا۔ تو گناہ کا ہو جانا یہ بہت خطرناک نہیں ہے، بلکہ گناہ کو گناہ جانتے ہوئے اس پر اصرار کرنا اور بار بار اس کو کرنا یہ خطرناک ہے، یہ مہلک ہے، یہ انسان کو تباہ کر دینے والا ہے۔ انسان گناہوں کا عادی کیوں ہوتا ہے؟ اپنے اندر تلاش کریں گے، موٹی موٹی باتیں ہم بتا دیتے ہیں۔ گناہ کی عادت انسان کے اندر تب آتی ہے، سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے جب اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور ایمان کے کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ استحضار کی کمی ہوتی ہے۔ سیدھی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کے کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے تو پھر انسان گناہوں پر جری ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے سپر مارکیٹوں میں، آفسوں میں، چوراہوں میں، ہاسپٹلوں میں، بہت ساری جگہوں پر لکھا رہتا ہے آپ کیمرے کی نظر میں، لکھا رہتا ہے۔ جب انسان کی نظر اس پر پڑتی ہے کہ آپ کیمروں کی نظر میں، تو کیمرہ نہیں تلاش کرتا ہے کہاں کیمرہ ہے، پہلے اپنے آپ کو درست کرتا ہے کہ کیمرہ تو کہیں بھی ہوگا، چھپا کے بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ہماری کوئی غلط حرکت کیمرے میں ریکارڈ نہ ہو جائے۔ ایک سمجھدار انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے کیمرے میں ریکارڈ کرنے سے۔ یہ استحضار جو دیوار پر لکھا ہوا ہے، اگر اس کے دل دماغ میں آ جائے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، تب اس کے اندر سے گناہوں سے بچنے کا صحیح جذبہ پیدا ہوگا۔ ایک حکایت لکھی ہے کتابوں میں، ایک پیر صاحب تھے، مرشد، خانقاہ چلاتے تھے۔ ان کی خانقاہ میں بہت سارے مریدین تھے جن کی یہ اصلاح کرتے تھے۔ ان مریدین میں ایک پاگل نما آدمی تھا جس کو لوگوں نے پاگل لکھا ہے، مجذوب ٹائپ کا رہا ہوگا، ایک دم گم خیال۔ لیکن جو شیخ تھے وہ سب سے زیادہ اسی سے پیار کرتے تھے، اور جو لوگ بہت ستھرے بنے ہوئے تھے لباس میں، پوشاک میں اور تمام چیزوں میں، شیخ کی نظر ادھر کم ہوتی تھی، توجہ کم ہوتی تھی۔ یہ بات دھیرے دھیرے تمام مریدین کے اندر پھیلنے لگی کہ یار وہ مجذوب ٹائپ کا جو بندہ ہے، شیخ صاحب اسی کے اوپر توجہ زیادہ کرتے ہیں، اس کو محبت زیادہ کرتے ہیں، اس کو مانتے زیادہ ہیں، اور ہم لوگ ہر طریقے سے ٹھیک ہے، ہماری کوئی خاطر خواہ نہیں ہے۔ تاکہ یہ مدعا اٹھایا جائے گا۔ سارے چالاک قسم کے مریدین نے مل کر کے شیخ سے شکایت کی کہ آپ اسی کو اتنا زیادہ کیوں مانتے ہیں؟ میں نے کہا کل مسئلہ حل ہوگا۔ اگلے دن جب سارے مریدین آئے تو شیخ صاحب نے ڈھیر ساری مرغیاں منگوائیں اور سارے مریدین کو ہر ایک کو ایک مرغی اور ایک چاقو دیا اور کہا کہ لے جاؤ ایسی جگہ اس کو ذبح کر کے آنا جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔
جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو ایسی جگہ ذبح کرنا، کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، کسی کی۔ سارے مریدین گئے، صبح گئے اور شام سے پہلے پہلے تمام کے تمام مریدین ذبح کری ہوئی مرغی لے کر کے آ گئے۔ جو مجذوب بندہ تھا، جس کو لوگ پاگل سمجھتے تھے، وہ آیا ہی نہیں۔ شام ہو گئی، رات ہو گئی، نہیں آیا، سب لوگ سو گئے۔ صبح پھر انتظار کیے، نہیں آیا، پھر رات ہو گئی، پھر سو گئے۔ اگلے دن لوگوں نے کہا کہ شیخ صاحب آپ اس پاگل کا بلا وجہ انتظار کر رہے ہیں، جو مسئلہ ہے ہم لوگ کو بتا دیجئے۔ دیکھیے آپ کی بات ہم لوگوں نے مانی اور فوراً آ گئے، ذبح کر کے لے کے آئے، اور ایسی جگہ مرغی ذبح کی جہاں کسی کی نظر نہیں پڑی۔ اور ایک وہ ہے جسے آپ نے دیا ہے، تیسرا دن چل رہا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے، کیا اس کے چکر میں آپ پڑے ہیں؟ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، اس کو بھی آ ہی جانے دو، فریق مخالف کو تمہارا ہے نا، تو دونوں پارٹی آ جائے گی تو بات سامنے آئے گی، تب پتہ چلے گا کہ تم کیا کر کے آئے اور وہ کیا کر کے آیا۔ دوپہر کے بعد وہ دکھا آتا ہوا، مرغی ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے، چھری ایک ہاتھ میں لیے ہوئے، اور اس کی مرغی جو ہے کود پھانٹ کر رہی ہے۔ تو سب ہنسنے لگے کہ دیکھو بندر آدمی 3 دن میں آ رہا ہے اور مرغی زندہ لے کے آ رہا ہے، جب اس کو ذبح نہیں کرنی آتی، ذبح نہیں کرنی تھی تو پہلے دن لے کے آ جاتا۔ خیر وہ شیخ کے پاس آ کے وہ بھی بیٹھ گیا۔ اب شیخ صاحب نے ایک آدمی سے پوچھا، ہاں جی تم مرغی ذبح کر کے لائے ہو، کھڑے ہو جاؤ۔ جی شیخ ذبح کر کے لائے۔ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر کسی نے نہیں دیکھا؟ کہا وہ ہمارے گھر کے اندر ایک پیچھے کمرہ ہے، وہاں کوئی آتا ہی جاتا نہیں، وہاں میں جانے کے بعد کچھ بھی کر لوں کسی کی نظر نہیں پڑتی، میں وہیں گیا ذبح کر کے لے کے آ گیا، کسی نے دیکھا ہی۔ کہا بہت اچھا کام کیا، بیٹھ جاؤ۔ تم کہاں ذبح کر کے آئے؟ میں اپنے کھیت میں جو کمرہ بنا ہوا ہے وہاں جا کے ذبح کیا، وہاں کوئی آتا ہی نہیں ہے، وہاں میں ایک دم آزاد ہوں۔ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، سب سے پوچھتے گئے، سب نے اپنی سیکریٹ جگہ بتا دی کہ یہاں جانے کے بعد میں بہت آزاد ہو جاتا ہوں۔ اب نمبر آیا مجذوب کا۔ مجذوب سے پوچھا گیا، ارے بھائی تم زندہ مرغی لے کے آ گئے؟ کہنے لگے کیا کروں شیخ صاحب، جہاں تک میں جا سکتا تھا اور جہاں جہاں میں جا سکتا تھا میں گیا، لیکن جب مرغی ذبح کرنے کی باری آئی تو انسان، حیوان، جانور، چرند پرند، ان سے تو میں بچ گیا کہ ان کی نظر میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا میرا رب تو مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں کیسے ذبح کروں؟ آپ نے کہا تھا کوئی نہ دیکھے، کسی کی نظر نہ پڑے، کسی میں تو رب بھی آتا ہے۔ شیخ نے کہا کہ دیکھو اس کا مقام کیا ہے اور تمہارا مقام کیا ہے۔ خانقاہ کے اندر جو چیز پیدا کی جاتی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے کہ اس کو اللہ کا استحضار ہر وقت موجود ہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور تم لوگ اپنے کمرے میں جانے کے بعد اللہ کو بھول جا رہے ہو، تم اپنے کھیت میں جانے کے بعد اللہ کو بھول جا رہے ہو، تم اپنے کہیں اور جانے کے بعد اللہ کو بھول جا رہے ہو، تمہارا استحضار ہی ختم ہو جاتا ہے کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے۔ ابھی تم کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، تب اس مقام پر پہنچو گے۔ استحضار کی کمی انسان کو گناہوں کا جری بناتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے کر لو۔ دوسری بڑی وجہ ہوتی ہے گناہوں کو ہلکا سمجھنا۔ چلو یار بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی گناہوں میں مبتلا ہیں، کوئی پورا شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، سب تو گناہ ہی کرتے ہیں، میں ایک گناہ کر لیا تو کیا تباہی آ جائے گی، لاؤ میں بھی کر لوں۔ گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ انسان کو جری بناتا ہے۔ سب گناہگار ہیں دنیا میں پارسا کیوں رہوں؟ اس سب کا حساب تم کو تھوڑی دینا ہے، اپنا حساب دینا ہے۔ یہ گناہ کو ہلکا کرنا اور پھر گناہ کرنا۔ تیسری ایک وجہ ہوتی ہے گناہ کرنے کی، خوش فہمی میں گناہ کرنا۔ میں انسان ہوں، کمزور ہوں، نفس کا اور شیطان کا پورا پھندا میرے اوپر لگا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، چلو ایک بار کر لیتا ہوں، معافی مانگ لیں گے۔
توبہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ توبہ دلہ کر لیا، گناہ کی لذت مل گئی تو سوچا ایک مرتبہ توبہ کر لیا تھا، اب تو گناہ سے پاک ہو گیا، ایک مرتبہ اور کر لیتا ہوں، اور توبے کے جھانسے میں آ کر کے وہ گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کے اندر 3 بنیادی اسباب ہیں جو انسان کو گناہوں کی طرف دھکیلتے ہیں اور گناہوں کا عادی بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی وجہیں ہیں جو انسان کو گناہوں میں لے جاتی ہیں، جیسے گندی صحبت، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھے لوگوں کی صحبت اچھا بناتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت برا بناتی ہے۔ ایک صاحب نے ہم کو ایک واقعہ سنایا کہ ایک صاحب تھے، ان کے بچے باہر کھیلا کرتے تھے اور ان کو بڑا اعتراض تھا کہ بھائی بچوں کو باہر مت بھیجا کرو، ماحول خراب ہو جائیں گے، غلط سلط بچوں کے ساتھ پڑے رہیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد ان کو ایسا لگا کہ میرا بچہ جو ہے مسجد سے جڑ گیا، ہر نماز کے وقت وضو کرتا ہے، ٹوپی لگاتا ہے، مسجد جانے لگا۔ یہ کون سی تبدیلی آ گئی بھائی؟ انہوں نے پتہ کیا تو محلے میں پتہ چلا کہ محلے کے جو مولانا صاحب ہیں ان کے بچوں کے ساتھ یہ دوستی کرنا چاہتا ہے، اور وہ سب نمازی ہیں، اور جو نماز سے دور ہیں وہ لوگ ان سے تعلق زیادہ نہیں رکھنا چاہتے، تو ان سے دوستی کے چکر میں بیچارہ نمازی ہو گیا۔ اچھی صحبت اچھی جگہ لے کر کے آئے گی اور بری صحبت انسان کو ایک دن برائی کے کھائی میں ڈھکیل دے گی۔ صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے۔ کچھ ایسے اسباب اگر انسان کے پاس ہیں جس سے وہ برائی کی طرف جا سکتا ہے، چاہے وہ موبائل ہو چاہے کوئی اور چیز ہو، تو ان سے بھی پیچھا چھڑانا ضروری ہے، اپنی تنہائی کو پر کرنا ضروری ہے۔ ایسی تنہائی کی عادت نہ بنائے جو تنہائی اسے گناہ کی طرف لے جائے۔ بہرحال اپنا مراقبہ کیجئے اور اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ ہم جو گناہ نہیں چھوڑ پاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے، یا گناہوں کو ہلکا سمجھنا ہے، یا خوش فہمی ہے کہ چلو توبہ کر لیں گے اور صحیح ہو جائیں گے، یا ہماری صحبت غلط ہے، یا ہمارے پاس ایسے اسباب ہیں جن کے ہوتے ہوئے چاہ نہ چاہ ہم ہر حال میں گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو بھی وجہ ہے اگر آپ اس کو دور نہیں کریں گے تو اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پائیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری ہر قسم کی حفاظت فرمائے، تنہائی میں بھی اور محفل اور مجلس میں بھی، کھلی گناہوں سے بھی اور چھپے گناہوں سے بھی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔